الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله ورضوان لم يمسسهم سوء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین محترم، آج 11 ذی الحج سن 1444 ہجری عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے۔ ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور ایام تشریق سے متعلق تفصیلی احکام، ان دنوں کی اہمیت اور عظمت کل الحمدللہ عید کے اجتماع میں عرض کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام تشریق کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ فرمائیں، اللہ کی یاد کا ذریعہ فرمائیں۔ عزیزان گرامی، ہم اپنا پرانا سلسلہ آج سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں، سلسلہ وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا۔ سن 4 ہجری کے حالات و واقعات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے گوشے عرض کیے جا رہے تھے۔
اسی سن 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غزوہ بدر کبریٰ کا واقعہ رونما ہوا۔ غزوہ بدر میں جب ابو سفیان، جب غزوہ احد میں جب ابو سفیان اور ان کا لشکر واپس جانے لگا تو وہ یہ کہہ کر گئے کہ اگلے سال تمہاری ہماری ملاقات بدر میں ہوگی، پھر دوبارہ جنگ کریں گے، پھر دوبارہ لڑائی کریں گے۔ شعبان المعظم سن 4 ہجری میں وہ موقع آ گیا۔ ابو سفیان کو یاد آیا کہ میں تو دھمکی دے کے آیا تھا اور ہمیں مسلمانوں سے بدر میں جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، تو اس نے اپنے ساتھ ایک لشکر لیا۔ اندر سے یہ ڈرا ہوا تھا، مرعوب تھا، اس کا لشکر بھی مرعوب تھا، ڈرے ہوئے تھے سب لوگ، چاہتے تھے کہ کسی طرح جنگ نہ کرنی پڑے اور ہم پر بات بھی نہ آئے، بے عزتی بھی نہ ہو، لوگ یہ بھی نہ کہیں کہ ڈر گئے، لوگ یہ بھی نہ کہیں کہ ہمارے مقابلے سے یہ بھاگ گئے، اس لیے چل پڑے۔ راستے میں ایک مقام ہے مر الزہران، اس مر الزہران کے مقام پر پہنچے۔ تو ایک شخص جن کا نام نعیم بن مسعود ثقفی تھا، ان سے ملاقات ہو گئی۔ پہلے تو یہ کہنے لگا کہ یہ معاشی تنگی کا سال ہے، قحط کا سال ہے، جنگ کا سال نہیں ہے، لڑائی کا سال نہیں ہے۔ اگر معیشت مضبوط ہو، سبزہ ہو، بارشیں ہوں تو جنگ کا مزہ آتا ہے، اونٹ بھی چرتے ہیں، لڑنے والے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، یہ کیسے لڑائی ہوگی کہ بارشیں کوئی نہیں ہوئیں، قحط کا سامان ہے، قحط کا منظر ہے، ہر طرف خشکی ہے، گھاس اگے نہیں، سفر کیسے ہو، لہذا جنگ مشکل ہے۔ لیکن بے عزتی سے بچنے کے لیے نعیم ابن مسعود ثقفی کو رشوت دی، پیسے دیے، مال کا ایک حصہ مقرر کیا کہ تم جا کر مدینہ میں افواہ پھیلا دو، پروپیگنڈا کر دو کہ ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہو رہے ہیں، مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تاکہ مسلمان ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، اور وہ ڈر کی وجہ سے مدینہ سے باہر نہ نکلیں، ہم سرخرو ہو جائیں گے، عرب میں یہ بات پھیل جائے گی کہ مسلمان نکلے ہی نہیں جنگ کے لیے، تو اس طرح شکست مسلمانوں کی تصور ہوگی۔ یہ جنگی چال چلنے کی کوشش کی اور مر الزہران سے اپنا قافلہ مکہ مکرمہ واپس لے کر چلے گئے۔ ادھر مدینہ منورہ میں منافقین کی بھی ایک جماعت رہتی تھی، انہوں نے بھی پروپیگنڈا شروع کیا، میڈیا وار چل پڑی۔ میڈیا کا شور یہ تھا، پروپیگنڈا یہ تھا
کہ ایک بڑی تعداد میں کفار آ رہے ہیں اور ان سے بچنا مشکل ہے۔ مدینہ کے ہر آدمی پر اس پروپیگنڈے کا اثر تھا۔ جیسے آج کل دنیا میں میڈیا وار ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے جنگیں لڑی جاتی ہیں، تاثر بنائے جاتے ہیں، بیانیے گھڑے جاتے ہیں، پھیلائے جاتے ہیں، جھوٹ کو بھی پھیلایا جاتا ہے، اس طرح پھیلایا جاتا ہے کہ وہ سچ لگتا ہے۔ آج کل تو میڈیا کی جو جنگ ہے وہ زوروں پر ہے۔ دنیا میں رخ بنایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ جیسے امریکہ نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف 9/11 کے بعد جنگ شروع کی تو میڈیا پہ تاثر دیا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ حقیقت میں جھوٹ تھا۔ آپ کے ملک میں حکومتیں لائی جاتی ہیں اور ان کے لانے سے پہلے ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے، ٹی وی اینکروں کے ذریعے، کسی خاص پارٹی یا شخصیت کو پرموٹ کر کے ان کے بیانات بڑے بڑے چھاپ کر یوٹیوب اور فیس بک اور ٹی وی پر انہیں خاص جگہ دے کر لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، تاثر دیا جاتا ہے کہ بس اب تو ملک کی نجات کا رستہ یہی ہے، ورنہ ملک تو تباہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک سچا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ یہ اگر اقتدار میں پارٹی نہ آئی، یہ شخص اقتدار میں نہ آیا تو ملک برباد ہو جائے گا۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ بعد میں جب حالات کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا، پتہ چلتا ہے وہ سب فراڈ تھا۔ آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کل جن کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا، آج کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹے تھے، دہشت گرد تھے۔ اس کو کہتے ہیں میڈیا وار۔ دنیا میں میڈیا وار ہو رہی ہے، اس لیے میڈیا پر، میڈیا کے ذریعے کوئی نظریہ نہ بنایا کرو۔ اکثر میڈیا پہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا جاتا ہے، باطل کو حق بنا کے دکھایا جاتا ہے، نکموں اور نالائقوں کو لائق بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ یہی حرکت مشرکین مکہ نے کی۔ مدینہ میں پروپیگنڈا پھیل گیا، خوف ہے، ہراس ہے، ڈر ہے، نکلے تو نکلے کیسے، مشرکین آ رہے ہیں۔ اوپر سے تاریخ آ گئی، حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور ادھر پروپیگنڈا ہے، ہر ایک آدمی پہ پروپیگنڈے کا اثر ہے۔ اتنے میں حضور کے پاس حضور کے دو وزیر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، بدر کا کیا پروگرام ہے؟ آپ نے فرمایا بدر میں جانا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ شیخین نے فرمایا ضرور جانا ہے، اعلان ہو گیا چلو بدر۔ یہ مشکل وقت تھا، پروپیگنڈے کے خلاف، عوامی تأثر کے خلاف، ایک ذہن سازی جو کی گئی تھی اس کے خلاف حضور نے اقدام اٹھایا۔
جو جہاد والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی والے ہوتے ہیں، وہ پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ ایک دور تھا کہ ہمارے مدرسوں کے خلاف میڈیا وار کی گئی، مدرسوں کو بدنام کیا گیا، 2-4 واقعات کروائے گئے، دیکھو جی یہاں دہشت گرد ہے، یہ دہشت گردوں کی نرسریاں ہیں، یہ دہشت گردوں کے اڈے ہیں، مدرسوں میں اسلحہ چھپا ہوتا ہے۔ جھوٹ کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، بالآخر پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ الحمدللہ مدرسے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے، ہمارے مدرسوں کی تعدادوں میں اضافہ ہو گیا، لوگوں کی وابستگی میں اضافہ ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مدرسوں پر لوگوں کا کتنا اعتماد ہے۔ کل اور آج کے دن میں ہمارے جامعہ کی معرفت 70 گائے کی قربانی ہوئی ہیں، اور ایک گائے میں 7 آدمیوں کا حصہ ہے، تو 7 و 7 49، 490 لوگوں نے گویا ایک جامعہ کی معرفت قربانی کی، 800 لوگوں نے، بکرے الگ تھے۔ 900 آدمی ایک ادارے کی معرفت قربانی کر رہا ہے، اعتماد ہے تو کر رہا ہے۔ 1800 طلبہ زیر تعلیم ہے، 1800 خاندانوں کا اعتماد ہے تو مدرسے میں بھیج رہے ہیں۔ 1600 کے قریب کھالیں جمع ہوئی، ان 1600 خاندانوں کو اعتماد ہے تو بھیجی ہیں۔ 500 لوگوں کی قربانیاں، 800 نہیں، 500 اور 1600 لوگوں کی کھالیں، یہ اعتماد کی علامت ہے۔ اور یہ کوئی ایک مدرسہ تو نہیں، ایسے ملک میں ہزاروں مدرسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نکلنے کا فیصلہ کیا، چل پڑے، حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا، 10 گھوڑے ساتھ لیے، بدر میں پہنچے۔ 8 دن تک میرے نبی نے ابو سفیان اور اس کے قافلے کا انتظار کیا، وہ ڈر کی وجہ سے واپس چلے گئے۔ 8 دن حضور اور صحابہ یہاں ٹھہرے رہے، مقیم رہے، اور 8 دن کے بعد وہاں پر کوئی میلہ تھا، کاروباری میلہ، تجارتی میلہ، وہاں پر صحابہ نے مال بیچا، وہاں سے مال خریدا، وہاں سے مال بیچا خریدا اور بڑا منافع کمایا، اور مدینہ میں کامیاب ہو کر واپس آ گئے۔ اس کا نام ہے غزوہ بدر اخرى، غزوہ بدر ثانیہ، یہ دوسرا غزوہ بدر تھا۔ اسی کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیتیں اتری۔ بعض اہل علم نے فرمایا یہ حمراء الاسد کے بارے میں اتری۔ میں حمراء الاسد کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، ترتیب چل رہی ہے نا، تو جب میں نے غزوہ احد بیان کیا تھا تو حمراء الاسد کو بھی بیان کیا تھا۔ یہ آیتیں اتری، الذین استجابوا للہ وللرسول، جن صحابہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی، من بعد ما اصابہم القرح، زخمی ہونے کے بعد، للذین احسنوا منہم اتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے، تقوی اختیار کیا، بڑا اجر ہے۔ فرمائے ان کی بہادری تو دیکھو، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، ان کو لوگوں نے پروپیگنڈے سے متاثر کرنے کی کوشش کی، میڈیا وار کے ذریعے مرعوب کرنے کی کوشش کی۔ ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، فاخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو صحابہ ڈرے نہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کا ایمان پکا اور مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے سنگ لڑیں گے، جیئیں گے یا مریں گے، نبی کے ساتھ رہیں گے، اور یہی مسلمان کی شان ہے۔
آج قرآن جلایا جا رہا ہے۔ عید کے دن سویڈن میں اجازت کے ساتھ دو خبیثوں نے مسجد کے سامنے مظاہرہ کیا اور ایک بدبخت نے قرآن کے ورقے پھاڑ کر قرآن کو آگ لگا دی۔ گویا سویڈن کی بدماش عدالتوں نے اپنی نگرانی میں قرآن کو آگ لگوائی، اور سویڈن کے بدماش سویڈن کے بدماش ججوں اور حکمرانوں، امریکہ سے سبق حاصل کرو۔ یہ حرکتیں امریکہ نے بھی کی تھی، اور پھر 5000 ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا، ہزاروں فوجی جہنم واصل کروائے، کچھ کو پاگل کروایا، اور شکست خوردہ ہو کر آج بلوں میں گھس کے بیٹھے ہیں۔ قرآن کو آگ لگاتے ہو، اللہ کے عذاب کے کوڑے کا انتظار کرو۔ تمہیں جرت کیسے ہے؟ تم کتاب اللہ کی توہین کرتے ہو، تم رسول اللہ کی توہین کرتے ہو۔ ہم مسلمانوں کو، مسلم حکمرانوں کو بزدل سمجھ کر، دین تھا، دین ہے، دین رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ قرآن کے گستاخ خود جلیں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ گستاخ جلے ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، مغربی ملک کا واقعہ ہے۔ حضور کے خاکے بنانے والا بدبخت پولیس کے پیرے میں رہتا تھا، گاڑی میں جا رہا تھا، پولیس ساتھ تھی، اچانک گاڑی کو آگ لگی، اللہ نے جیتے جی جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا فزادہم ایمانا، لوگوں نے ڈرایا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، ہمارا اللہ بہترین کارساز ہے۔ میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے وظیفے کے فضائل بتا چکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے چیخے میں یہ دعا پڑھی تھی، ہر نبی نے مشکل میں یہ دعا پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پہ جب مشکلات آئیں تو میں نے بھی یہی دعا پڑھی۔ جو بھی مشکلات میں یہ دعائیں پڑھے گا، اس دعا کا ورد کرے گا جو قرآن نے بتائی ہے، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ بڑا مبارک وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور دوسری کا فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحابہ کرام مال غنیمت کے ساتھ، منافع کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ یہ شعبان سن 4 ہجری ہے۔ اسی شعبان سن 4 ہجری میں میرے نبی کے محبوب نواسے، جگر گوشہ بطول، ابن رسول، ابن علی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ پردے کا حکم بھی اسی سال آیا۔ ام سلمہ سے شادی بھی حضور کی اسی سال ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین سے نکاح بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی سال فرمایا۔ اور پھر اگلے سال شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ مریسی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، ایک قبیلہ تھا بنو المستلق، اس قبیلے کا سردار حارث بن ابی ضرار وہ لشکر جمع کر رہا ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے۔ کتنی مشکل زندگی ہے حضور علیہ وسلم، کتنی پرخطر زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، ہر وقت ہی خطرات اور ہر وقت ہی جنگیں۔ اسلام کی بقا کے لیے اس طبقے نے کتنی قربانیاں دی۔ اللہ کی قسم یہ قربانیاں نہ ہوتی تو ہم تک اسلام نہ پہنچتا۔ پتہ چلا
کہ بنی المستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار اس نے لشکر جمع کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی ان کا دماغ بھی ٹھیک کریں، ان کی بھی سرکوبی کریں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو حضرت بریدہ کو بھیجا، تم جاؤ تحقیق کر کے آؤ، واقعی وہ لشکر جمع کر رہے ہیں۔ حضرت بریدہ تشریف لائے، یا آقی یا رسول اللہ وہ لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تیاری فرمائی اور فرمایا چلو بنی المستلق سے جنگ کرنی ہے۔ 30 گھوڑے آپ نے ساتھ لیے، 20 انصار کے تھے، 10 مہاجرین کے گھوڑے تھے۔ اچانک بنی المستلق قبیلے کے پاس پہنچے، وہ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ نے حملہ کیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، یہ ان کے 10 آدمی قتل ہوئے اور یہ سارے کے سارے شکست خوردہ ہو گئے۔ تھوڑی سی دیر جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور فتح میں کیا ملا؟ 5000 بکریاں غنیمت میں ملی، 5000 بکریاں، 2000 اونٹ، 200 گھرانے قیدی بن گئے، مرد غلام، عورتیں باندیاں، بچے غلام بنا دیے گئے، 200 گھرانے۔ اللہ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ اس غزوے میں منافقین وہ بھی ساتھ ہو گئے تھے تاکہ کچھ مال ہمیں بھی ملے، لگ رہا تھا یہ مالدار قبیلہ ہے، مال آئے گا، ساتھ ہو گئے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ آپ نے یہ غلام اور باندیاں مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ پہلے سے رواج چلا آ رہا تھا، یہ اسلام نے شروع نہیں کیا، رقیت اور غلامی کو اسلام نے ختم کیا۔ یہ تو ہزاروں سالوں سے عرب میں، دنیا میں یہ رواج چل رہا تھا، ہزاروں سالوں سے۔ آج جو لوگ غلامی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو یورپ والوں نے غلام بنایا، اسلام نے تو غلامی کو ختم کیا، ترغیب دی غلام آزاد کرو، تم غلام آزاد کرو، اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کرے۔ تم قسم توڑ بیٹھے ہو کفارے میں، غلام آزاد کرو۔ تم روزہ توڑ بیٹھے ہو کفارے میں، غلام آزاد کرو۔ تم سے قتل ہو گیا ہے، قتل خطا، کفارے میں غلام آزاد کرو۔ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ویسے بھی غلام آزاد کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اسلام نے غلامی کو ختم کیا، لیکن چونکہ پہلے سے ایک رواج چلا آ رہا تھا اور جیلیں بھی نہیں تھیں کہ قیدیوں کو جیلوں میں ڈالا جائے، تو جیلوں کا متبادل یہ غلامی کا نظام تھا۔ اس کے خاتمے کی بھی اسلام نے کوشش کی، اس کے اصلاح کی بھی اسلام نے کوشش کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو خود کھاؤ غلام کو وہ کھلاؤ، جو خود پہنو وہ غلاموں کو وہی پہناؤ۔ اخوانکم خولکم، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو انہیں خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پیتے، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، حسن سلوک کرو غلاموں کے ساتھ۔ اسلام نے یہ حکم دیا، ہو سکے تو آزاد کرو۔ یہ 200 خاندان غلام اور باندیاں بن گئے۔ ایک انصاری صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، اس قبیلے کے سردار، ان کی بیٹی جویریہ ان کے حصے میں چلی گئی۔ جویریہ بن حارث نے زرار ان کے حصے میں چلی گئی۔ انہوں نے کہا میں تمہیں ایک اختیار دیتا ہوں، چاہو
تو میں تمہاری طرف سے بدلے کتابت اور رقم ادا کر کے تمہیں آزاد کروا دوں اور تم میرے ساتھ نکاح کر لو. تم سردار کی بیٹی ہو, کائنات کے سردار کا حرم بن جاؤ, ان کے نکاح میں آ جاؤ. ان خوش ہو کے کام مجھے قبول ہے. آپ نے ان کا بدلے کتابت ادا کیا, یہ آزاد ہو گئیں, ان سے نکاح کیا, یہ ہماری امی بن گئیں, ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا بن گئیں. اتنے میں ان کے والد حارث بن ابی ضرار آ گئے, مدینہ میں پہنچے, بہت سارے اونٹ لے کے آئے. 2 اونٹ انہوں نے چھپا دیے راستے میں, وہ بہت قیمتی تھے. یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی گرفتار ہو گئی ہے, مروج قانون کے مطابق, یہ پہلے سے قانون چلا رہا تھا, وہ باندھی بن چکی ہے. میں اتنے اونٹ لایا ہوں, جانور لایا ہوں, قبول فرما لیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی سے جا کے پوچھو, جاؤ اپنی بیٹی سے جا کے پوچھو. اگر وہ جانا چاہتی ہے تو میں بغیر کچھ لیے اسے آزاد کر دوں گا, بغیر لیے تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا. لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ جو 2 اونٹ قیمتی تم نے فلاں مقام پہ چھپائے ہیں, وہ کیوں چھپائے؟ حارث نے جب یہ سنا تو بے ساختہ اس کی زبان پہ آیا اشہد انک رسول اللہ, اور مسلمان ہو گئے. میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. مسلمان ہو گئے. اس معجزے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا اور بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی کو جا کے کہا کہ اللہ کے نبی نے تجھے اختیار دیا ہے, چاہو تو مدینے رہو, چاہو تو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں. اب بیٹی حضور کے حرم میں آ چکی تھیں. انہوں نے کہا ابا حضور مجھے اللہ کے نبی کے مل جانے کے بعد اب باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے, مجھے گھرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مجھے خاندان کی بھی ضرورت نہیں, مجھے حضور پسند ہے, میں اللہ کے نبی کے پاس رہوں گی. حضور ایسے شوہر ہیں کہ گھر والیوں کو میکا بھی بھول گیا, ایسے شوہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب صحابہ کو پتہ چلا کہ جویریہ ہماری ماں بن چکی, ام المؤمنین بن چکی, رسول اللہ کا گھرانہ اور حرم بن چکی, اور ان کا قبیلہ بنی المصطلق وہ حضور کا سسرال بن چکا. انہوں نے کہا حضور کا سسرال قبیلہ, ہم ان کو غلام بنا کے رکھیں, ہم ان کو باندیاں بنا کے رکھیں, یہ نہیں ہو سکتا. سب نے ان 200 گھرانوں کے مردوں, عورتوں, بچوں کو اللہ کے نبی کے سسرال کے احترام میں آزاد کر دیا. سب نے آزاد کر دیا. آج کفار کہتے ہیں مسلمانوں کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ میں اس پہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کبھی پھر تفصیل سے عرض کروں گا. میرے نبی نے 1 سے زیادہ شادیاں کوئی جوانی میں نہیں کی, شادی کی عمروں میں نہیں کی. جب شادی کی عمر تھی تو اس وقت 25 سال کی عمر میں 40 سالہ ایک بیوہ سے نکاح کیا, اور اتنے حسین و جمیل, اگر چاہتے عرب کی جس لڑکی کی طرف انگلی کرتے, سعادت سمجھتے لوگ, اللہ کے نبی کو پیش کر دیتے. لیکن میرے نبی کے اخلاق یہ ہیں کہ ایک بیوہ سے نکاح فرمایا 25 سال کی عمر میں, اور اب سن 4 ہجری ہے. 4 ہجری کا معنی یہ ہوا 57 سال عمر ہے. 57 سال, 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, 13 سال مکہ میں گزارے, 53 سال, اور 4 ہجری ہے یہ, 4 بلکہ 5 ہجری, یہ 5 ہجری ہے, ہجرت کا 5واں سال ہے. 53 اور 5 58, عمر مبارک کا 58 سال ہے.
58 سال کی عمر میں شادی کو خواہشات کے لیے نہیں کی جاتی. شادی کی منشا کچھ اور تھی، مقاصد کچھ اور تھے. ان میں ایک یہ بھی مقصد تھا، یہ میرے نبی کا سیاسی فیصلہ تھا کہ اتنے سارے لوگ غلام بنے ہیں، باندیاں بنے ہیں، انہیں آزاد کیسے کیا جائے. نبی نے ایک لڑکی سے شادی کر لی، اس کی برکت سے ان کا پورا قبیلہ آزاد ہو گیا، پورا قبیلہ آزاد ہو گیا. اور یہاں ایک بات یہ بھی کہتا چلوں، خاص طور پر نوجوانوں تمہیں، یہ پیغمبر کے سسرال، پیغمبر نے اپنے سسرال کا یوں احترام کیا، یوں ان کو احترام دلوایا. تم تو شادیاں کرتے ہو اور شادیاں کرنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ اب تمہارے سسرال تمہارے نوکر ہیں، دنیا کے بدترین لوگ ہیں، تمہارا ان سے سلوک غلاموں اور باندیوں سے بدتر ہوتا ہے. میرے نبی نے اپنے سسرالیوں کو یوں عزت بخشی، صحابہ نے اپنے نبی کے سسرالیوں کا یوں احترام کیا. تمہارے ہاں تو سالہ ہونا گالی ہے، یہ ہندو نظریات ہے جو تمہارے اندر گھسے ہوئے ہیں کہ اب لفظ سالہ گالی بن گئے. ارے سالے کہتے ہیں نا، ارے سالے، سالہ گویا کہ گالی ہے. امیر معاویہ حضور کے سالے ہیں، ابن عمر حضور کے سالے ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر حضور کے سالے ہیں. تو سسرال احترام والا رشتہ ہے. حضور نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ باپ ہے جس نے تجھے جنا، ایک وہ باپ ہے جس نے تجھے علم دیا، ایک وہ باپ ہے جس نے اپنے بچی کا نکاح تجھ سے کر دیا. عقل کیا کرو. آزاد ہو گئے، واپس آ رہے تھے اس سفر سے، ایک عجیب واقعہ ہو گیا. جہاں بندے اکٹھے رہتے ہیں وہاں تو تکرار بھی ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. ایک مہاجر اور انصاری صحابی کی ایک چشمے پر پانی پیتے پلاتے لڑائی ہو گئی. مہاجر نے گھسندے مارا انصاری کو، تو اب انصاری نے نعرہ لگا دیا یا للانصار، انصاری آؤ میری مدد کرو. مہاجر نے کہا، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یا للمہاجر، مہاجرو آؤ تم میری مدد کرو. ایک طرف مہاجر آ گئے، دوسری طرف انصاری آ گئے. یہ عصبیت ہے، کبھی کبھی لوگ ان کو جوش دیتے ہیں، ان کو بھڑکایا جاتا ہے. اکٹھے ہو گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، اس کو چھوڑو، یہ گندا نعرہ ہے، بدبودار ہے. تعصب کا نعرہ بدبو والا ہے، گندگی والا ہے، غلاظت والا ہے، خباثت والا ہے، اس کو چھوڑو. آج جس نعرے کو حضور نے بدبودار کہا مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے میں سندھی، کوئی کہتا ہے میں پٹھان، کوئی کہتا ہے میں بلوچی، کوئی کہتا ہے میں پنجابی، کوئی کہتا ہے میں لوکل، کوئی کہتا ہے میں مہاجر، کوئی کہتا ہے میں رانگڑ، کوئی کہتا ہے میں کسائی، کوئی کہتا ہے میں تیلی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا یہ بدبودار ہے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بیٹھا تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، یہ بھی ساتھ آیا تھا. اس نے ایک بکواس کی، حضور کی توہین کر دی. لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. ہمیں مدینے جانے دو، ہم جو لوکل لوگ ہیں عزت والے ہیں، اور یہ جو لوٹے پھٹے مکے سے ہجرت کر کے آئے نا یہ ذلیل لوگ ہیں، نعوذ باللہ. ہم عزت والے لوگ ان ذلیل لوگوں کو مدینے جا کے نکال دیں گے. حضور کی توہین کی، حضور بھی تو ہجرت کر کے آئے تھے. صحابہ کی توہین کی، وہ بھی تو ہجرت کر کے آئے تھے. ان کو ازل کہا.
ایک صحابی نے حضور کو اس کی اطلاع دے دی، یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے ایسے کہا ہے۔ عبداللہ بن ابی مکر گیا، کہا میں نے تو نہیں کہا۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں، اس خبیث کی میں گردن اڑا دوں، اس کو میں قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہ عمر، لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، لبادہ تو اس نے اسلام والا اوڑا ہے، کہتا تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ہے، اندر کا کسی کو کیا پتا کہ یہ منافق ہے یا مسلم ہے۔ تاثر تو یہی قائم ہوگا کہ یہ محمد کریم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی نے کافر کو قتل کیا، کرایا، منافق کو قتل نہیں کروایا۔ معلوم ہوتا ہے نیک لوگوں کی خالی شکل بھی ہو وہ بھی بچا جاتی ہے، اس کو بچا گئی شکل، اسلام کی شکل بچا گئی ورنہ قتل ہوتا۔ جھوٹ بھی بولا، اور دوسرا اس نے کہا چلو مدینے ایک تو ان کو نکالیں گے، اور دوسرا بابا تم ان کے چندے بندے بند کرو، ان پہ خرچ کرنا بند کرو، تم مہاجر، تم انصار ان مہاجرین پر مال خرچ کرتے ہو، تم نے انہیں گھر دیے، تم نے باغات میں انہیں شریک کیا، تم انہیں چندہ دیتے ہو، اب یہ تمہارے خلاف باتیں کرنے لگ گئے، ان کے چندے بند کرو، یہ خود بھاگ جائیں گے۔ قرآن نے اس واقعے کی تصدیق کر دی، اللہ نے قرآن اتارا، تصدیق کر دی۔ غالباً حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، زید ابن ارقم، وہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، نبی کے صحابہ پہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ بھاگ جائے۔ مشرف دور سے ایک مہم چلی تھی، اب تک چل رہی ہے، کبھی آہستہ کبھی تیز، مدرسوں کے چندے بند کرا دو تاکہ یہ مدرسے بند ہو جائیں۔ یہ مدرسے نہ انہیں چندہ ملے گا نہ یہ چلیں گے، قرآن کی تعلیم بند ہو جائے گی، دین سیکھنا لوگ چھوڑ دیں گے، امریکی ایجنڈا چلانا آسان ہو جائے گا۔ یہ تاریخ منافقین کی آج سے نہیں، حضور کے زمانے سے چل رہی۔ لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، نبی کے صحابہ نبی کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو وہ بھاگ جائیں۔ جواب آیا اوپر سے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چندہ دینے والوں مت سمجھا کرو کہ تمہارے چندے سے دین کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام اللہ چلوا رہا ہے، تم بند بھی کر دو گے دین کا کام چلے گا، اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ سارے بولو اللہ۔ آسمان و زمین کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ اور دوسری بات اس کی بھی تائید کر دی قرآن نے، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں لئن رجعنا الى المدینہ، اگر ہم مدینہ میں گئے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ جواب آیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور منافقو عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو اللہ کے رسول کی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، عزت اللہ کے رسول کے صحابہ کی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عزت کو چھین نہیں سکتا، وہ عزتوں کا بنانے والا ہے، وہ عزت عطا کرنے والا ہے۔
उसने इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए, ईमान वालों के लिए रखी है, कोई छीन नहीं सकता। ये मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन उबई, इसके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला बिन उबई बिन अबी सलूल। उसके कान में आवाज़ पड़ी कि हुजूर मेरे बाप को कत्ल करवाना चाहते हैं। सुनो सुनो सहाबा का ईसार, हुजूर मेरे मुनाफिक बाप को कत्ल करवाना चाहते हैं। ये चल के हुजूर की खिदमत में आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता चला है कि मेरे बाप ने रिसालत माआब की तौहीन की, गुस्ताखी की, आप उसको कत्ल करवाना चाहते हैं। मैं बेटा हूँ, बिलाखिर बेटा हूँ, कोई और कत्ल करेगा, हो सकता है कि मैं जज्बे इंतकाम में मगलूब होकर कत्ल करने वाले को कत्ल कर डालूं और अपनी आखिरत ख़राब कर दूं। बेहतर होगा अगर मेरे बाप के हक़ में फ़ैसला कत्ल का है तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं खुद अपने हाथ से अपने बाप को नबी की खातिर कत्ल कर दूं। ये जज्बा है नबी के सहाबा का। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं खुद कत्ल क्यों ना कर दूं। कोई और मारेगा तो इंसान हूँ, आखिर बाप बाप होता है, मुझ में जज्बा इंतकाम पैदा होगा, मैं उसको मार बैठूंगा। खुद जो मारूंगा तो कम अज़ कम मेरा ईमान तो महफूज होगा। दो जहां के सरदार ने फिर भी बाप को इज्जत दी। तुम सारे बाप बैठे हो, नबी पे दरूद पढ़ो कि बाप को इज्जत देने वाली शख्सियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत दी। फरमाया ना ना, वो तेरा बाप है, तुझे कत्ल करने की इजाज़त नहीं। मैं मोहम्मद अरबी तुझे हुक्म देता हूँ, तू अपने बाप के साथ हुस्न सलूक कर, बावजूद है कि वो काफिर है, हुस्न सलूक कर, अच्छा सलूक कर अपने बाप के साथ। और अगर बाप मोमिन हो तो सुभान अल्लाह, उसका कितना हक है। ये तो काफिर बाप के बारे में कुरान कहता है, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा। अगर माँ बाप तुझे मजबूर करके काफिर बनाना चाहें, मुशरिक बनाना चाहें, गुनाह करवाना चाहें तो माँ बाप की बात ना मान। लेकिन वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनसे हुस्न सलूक का रख। बावजूद है तेरा बाप काफिर है, मुशरिक है, बिदअती है, खुदा नखास्ता किसी कबाब राफजी है, कादियानी है। साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में हुस्न सलूक रख, लेकिन दीन नहीं छोड़ना, आमाल को नहीं छोड़ना। अपने बाप के कहने पर, माँ के कहने पर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ये ज़ब्ता याद रखो। जहाँ अल्लाह नाराज़ होते हों वहाँ मखलूक की इताअत न किया करो। बाप ही क्यों नहीं, उस्ताद ही क्यों नहीं, पीर व मुर्शिद ही क्यों नहीं। पीर मुर्शिद हुक्म देता है गुनाह करने का, मत मानो। माँ बाप हुक्म देते हैं गुनाह करने का, मत मानो। उस्ताद हुक्म देता है गुनाह करने का, मत मानो। बीवी को शौहर हुक्म देता है गुनाह करने का, मत माने। बीवी के ज़िम्मे शौहर की इताअत लाजिम, औलाद के ज़िम्मे माँ बाप की इताअत लाजिम, पीर व मुर्शिद की इताअत मुरीद के ज़िम्मे लाजिम, शर्ते कि वो अल्लाह की नाफरमानी ना करवाएं। जहाँ अल्लाह की नाफरमानी होती हो तो ज़ाब्ता आ गया शरीयत का, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म हो तो बादशाह की भी इताअत नहीं है, हुकूमत के खिलाफ शरअ कानून की भी इताअत नहीं है, माँ बाप की भी इताअत नहीं है। तो हुजूर ने बाप को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी, फरमाया तुम हुस्न सलूक करो।
अल्लाह मुझे और आपको हुजूर की सीरत पे अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني